السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وقال تعالى: وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ بزم سعید میں موجود قابل احترام سامعین اکرام، آج کی اس نشست میں جس تعلق سے گفتگو کی جائے گی وہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خصائص، فضائل اور مناقب۔ اہل بیت کا تذکرہ ہم اور آپ نے کئی نشستوں میں سماعت کیا، اور یہ تذکرہ ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی اس وجہ سے بنایا گیا تاکہ ان کے ایمان کی طرح ہمارا ایمان ہو، ان کے عقیدے کی طرح ہمارا عقیدہ ہو۔ دنیا میں جس طریقے سے دین کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، ہم اور آپ بھی اس طریقے کی قربانی اپنے کردار میں لانے کی سعی پہ ہم کریں، کوشش کریں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے کلام مجید نے یہ بیان کیا، 52 نمبر کی آیت ہے سورہ احزاب کی: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہو، اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل اسوہ ہے، مکمل نمونہ ہے۔ آپ کا گھرانہ اہل بیت ہے۔ آپ کے گھرانے کی جو خصوصیت ہے اور آپ کے گھرانے کی جو فضیلت ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس گھرانے میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی گئی۔ تو وہ گھرانہ تمام تر اہل ایمان کے لیے گھرانے کے اعتبار سے مثالی گھرانہ ہے، روئے زمین پر جنتی گھرانہ ہے۔ اگر ہم اور آپ بھی اپنی ذات کو، اپنے گھرانے کو جنتی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وہی کرنا ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے نے کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے خصائص، فضائل اور مناقب کتاب و سنت کے اندر بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں، ان کو بیان کرنے سے پہلے یہ بتلانا ضروری ہے، جیسے قرآن کریم میں مردوں کے تذکرے ہیں اسی طریقے سے خواتین کے بھی، اور مستقل ایک صورت بھی ہے سورۃ النساء، جو خاتون کی اہمیت پر، ان کی فضیلت پر اور ایسے ہی ان کی برتری بہتری پر دلالت کرتی ہے۔ کچھ خواتین کا کلام مجید میں اللہ نے نام لے کر کے یا صفات استعمال کر کے تذکرہ کیا۔ یہ بھی فضیلت ہے خواتین کے لیے کہ ان کی جنس کا اللہ نے نام لیا کلام مجید میں، مثلا حضرت مریم کا نام موجود ہے، اسی طریقے سے ان کی والدہ کا تذکرہ موجود ہے۔ 35 نمبر کی آیت سورہ ال عمران کی: اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے،
تو اللہ نے قرآن میں مستقل ایک صورت اتاری، آل عمران، عمران کا گھرانہ اور ان کے رشتہ دار، ان کے اہل و عیال۔ اسی میں اللہ نے امرأۃ عمران کا تذکرہ کیا، یعنی عمران کی بیوی کا۔ یہ تذکرہ جس وجہ سے آیا ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات جتنی بڑی ہے اس کا کلام بھی اتنا بڑا ہے، کیونکہ کلام اس کی صفت ہے۔ اللہ کے کلام میں کسی ایسے ویسے کا تذکرہ نہیں آ سکتا جس کا کردار مثالی ہو، جس کا اخلاق نمونہ ہو، اور جو ایمان میں، تقوی میں، عبادت میں، ریاضت میں، زہد اور ورع میں، اطاعت اور فرما برداری میں دوسروں سے بلند ہو۔ اللہ ایسوں کا ہی تذکرہ کلام مجید میں کرتا ہے۔ یہاں پر جس سیاق میں تذکرہ کیا گیا حضرت عمران کی بیوی کا، حضرت مریم کی والدہ کا، وہ ہر خاتون کی چاہت اور ہر خاتون کی خواہش ہونی چاہیے۔ اگر خواتین چاہتی ہیں کہ وہ جنتی بنے، خواتین چاہتی ہیں کہ ان کی دنیا اور آخرت یہ سنور جائے، اور ہم جنہیں اللہ نے خواتین کا نگراں بنایا ہے، گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ جنتی گھرانہ بنے، تو پھر ہمیں بچی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، انہیں اس طرح بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی رحم مدر میں پتہ نہیں بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن عزم مصمم ہے حضرت عمران کے اہلیہ کا، اللہ تو مجھے لڑکا دے، کوئی بھی مولود دے، میں نے یہ نظر مانی ہے تیرے دین کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ اگر خواتین اپنا عزم، اپنا جینا مرنا، دنیا میں جو بھی لمحات دیے گئے ہیں ان کو دین سیکھنے، دین پر عمل کرنے کے لیے گزاریں، اور استقامت، ثابت قدمی اس طرح کی صفت سے متصف ہو تو رب العالمین ان کو بھی ایسی اولاد دے گا، ان کا مرتبہ اور ان کا مقام بھی بلند کرے گا، کیونکہ کلام مجید میں ان کا نام لے کر کے دوسری خواتین کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ اگر تم نے بھی یہ راستہ اختیار کیا تو پھر جو یہ کام کرے گا ہم اس کے ساتھ بدلے اور صلے کے طور پر ایسا کریں گے۔ 97 نمبر کی مشہور آیت ہے سورہ نحل کی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا نیک عمل کرنے والی خاتون ہو، اللہ کہہ رہا ہے جس نے بھی نیک عمل کیا ہم ان کی دنیا بھی خوشگوار بنائیں گے اور آخرت میں ان کی محنت سے کئی گنا زیادہ انہیں عنایت کریں گے۔ یہ بھی ہے جیسا کہ ابھی آیات پڑھی گئی جو ازواج مطہرات کی صفات کے طور پر اللہ نے کلام مجید میں نازل کی، اور خطاب ہے براہ راست، کیونکہ 28، 29 اور اس کے بعد 31 یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ نبی اپنی بیویوں سے آپ کہیں اگر دنیا اور دنیا کی زیب و زینت یہ تمہارا مقصد حیات ہے تو بتلا دو، پھر تم کو اللہ دنیا ہی دے گا اور وہ بھی تمہارے مقدر میں جتنی ہیں، لیکن نیکوں کی صحبت، خاص کر کے نبی کی صحبت، رسول کی صحبت یہ نہیں مل پائے گی۔ اس کا پورا پس منظر ہے جو کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب النکاح 1475 یہ نمبر سے وہ حدیث بیان ہوئی، وہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتخییر ازواجہ فبدأ بی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ
اب اپنا ایلا ختم کیجئے، یعنی جو آپ نے قسم اٹھائی ہے 1 مہینے تک ازواج مطہرات کے پاس آپ نہیں جائیں گے، اس کو ختم کیجئے، اور اپنی بیویوں کو اختیار دیجئے۔ دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو یہ تمہاری پسند ہے، اللہ میری زوجیت سے تمہیں نکال دے گا، پھر میرا اور تمہارا واسطہ نہیں رہے گا۔ آگے دوسرا اختیار، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر تم نبی کو چنتی ہو، اللہ کو چنتی ہو اور آخرت کو پسند کرتی ہو تو پھر یہ ہے محسنات کا عمل، احسان کرنے والوں کا کارنامہ ہے۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہ ہے، 195 کا ایک جز ہے سورہ بقرہ کا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ خوبی ہونی چاہیے، احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جس کو اللہ کی طرف سے جو ملکہ رتبہ ملتا ہے وہ کسی خوبی کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ کی محبت یہ بہت بڑا ملکہ ہے۔ انبیاء، رسول، اولیاء، صحابہ اور ایسے ہی نیکوکار، ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی رہتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگے، لیکن اللہ ہر کسی سے محبت نہیں کرتا۔ کچھ خوبیاں ہیں اگر انسان میں وہ پیدا ہوں گی، کچھ صفات ہے جس سے انسان متصف ہوگا تو ہی اللہ محبت کرے گا۔ اسی لیے کسی جگہ اللہ نے کہا، جیسا کہ 159 سورہ آل عمران کی آیت کا ایک جملہ ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ نبی اگر آپ عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے تو پھر اللہ پر پوری طرح منحصر ہو جائیں، اللہ پر توکل کر لیں، اور جو محنت مشقت کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑتا ہے اور اللہ پر پوری طرح اعتماد بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ کا چہیتا بنتا ہے۔ جن کے سینوں میں حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، نفرت نہیں، تقوی ہوتا ہے، وہ اللہ کا چہیتا بنتا ہے۔ 76 سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے، بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ جس نے اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو اللہ محبت کن سے کرتا ہے؟ جو متقین ہوتے ہیں۔ تو یہ کلام مجید کے اندر اللہ کی محبت بیان کی گئی، جو کہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا ملکہ ہے۔ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کے فضائل ہیں، ان کے خصائص ہیں، جس میں سے ام المومنین کی فضیلت، حضرت عائشہ کی خصوصیت آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اجمالی طور پہ اللہ نے جب اختیار دیا، رسول اللہ کے زبانی کہلوایا کہ تم اللہ کو پسند کرنا چاہتی ہو، رسول کو اور آخرت کو، تو یہ احسان کرنا ہے، اور جو بھی احسان کرنے والا ہے، یعنی فرما برداری کرنے والا، اسلام اپنا کر کے احسان کے درجے پہ فائز ہونے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور آگے بھی کہا گیا، یہ بھی خواتین کی صفات ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، خواتین سے، ازواج مطہرات سے، رسول اللہ کی بیویوں سے اللہ کہہ رہا ہے، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، دنیا میں نیک عمل کو اپنی خواہش اور اپنی چاہت بنائے، نیک عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، کیونکہ تمہارا مرتبہ عام عورتوں سے، خواتین سے زیادہ ہے، تمہاری نسبت نبی کی طرف ہے، اس لیے تمہاری ایک نیکی کا اجر ایک نہیں 2 گنا ہے۔ شرح کرنے والوں نے لکھا بھی ہے، بیان کرنے والوں نے بیان بھی کیا، اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک عمرہ کرے تو انہیں ایک عمرے کا اجر نہیں 2 عمرے کا اجر ملے گا، کوئی ایک حج کرے تو ایک حج کا نہیں 2 حج کا ثواب ملے گا۔ یعنی جتنی بھی عبادت ہے اگر وہ کرتی ہیں تو ان کو اللہ دوہرا اجر دے گا۔ بہرحال کلام مجید کی آیات بتاتی ہیں کہ مرد حضرات کے ساتھ ساتھ اللہ نے خواتین کا بھی تذکرہ کیا۔ ایک خاتون ام عمارہ نام کی صحابیہ ہیں،
3211 جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگی ما ارا کل شیء الا للرجال۔ ہم نے کلام مجید پڑھا، بار بار ہم آپ کی نصیحت بھی سنتے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں، زیادہ تر خصوصیت، فضیلت، منقبت یہ مردوں کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے، تو ہم خواتین کا کیا؟ اس موقع پر اللہ نے سورہ احزاب کی 35 نمبر کی آیت نازل کی، یہ ہم اور آپ کو پڑھنی چاہیے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، بڑی آیت ہے، اخیر تک خوبیاں بتائی گئی، یہ کہا گیا اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی خواتین، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی خواتین، ایسے ہی سچائی کا پیکر بننے والے مرد اور سچائی کا پیکر بننے والی خواتین، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی خواتین، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی خواتین، صفات ہیں وہاں پوری۔ اخیر میں اللہ کہتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد ہوں یا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی خواتین ہوں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، خوبی جس میں بھی ہوگی، چاہے مرد میں ہو یا خاتون میں ہو، اللہ خوبی دیکھتا ہے، اس کے بقدر اس کو اجر صلہ بدلہ اللہ عنایت کرے گا۔ خواتین کا مقام کلام مجید میں اس طرز پر بھی بیان کیا گیا، لیکن یہ تذکرہ بھی اس وجہ سے نہیں آیا کہ یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، جیسا کہ ابھی نام لیا گیا حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، اللہ نے ان کے ایمان کو مثالی ایمان قرار دیا۔ اور ایک نام ہے تقریباً آدھی دنیا کا بادشاہ فرعون، اس کی بیوی آدھی دنیا کی سلطنت کی مالکہ حاکمہ، لیکن جنت میں گھر پانے کے لیے فرعون اور فرعون کی پوری حکومت کو پائے تحقیر سے رون دیا۔ خواتین اگر یہ بات سن رہی ہیں، یا ہم اور آپ جو کہ خواتین کے ذمہ دار ہیں، ہمیں اس طرح کی باتیں اپنے گھرانے میں کرنی چاہیے، بتانی چاہیے، کیونکہ گھر کی اصلاح کی ذمہ داری رب البیت پہ ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے۔ 5200 جو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالرجل راع لأہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیة فی بیت زوجہا وولدہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا۔ گھر کا بڑا اپنے پورے گھر والوں کے تعلق سے اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا کہا، اپنی ذات کو بچانا یہ کافی نہیں ہے۔ 6 نمبر کی آیت سورہ تحریم کے ہم بار بار سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھرانے کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ نہ کرے، لا سمح اللہ لنا، دنیا میں ہمارے اہل و عیال پر بھاری مصیبت آئے اور ہم دیکھتے رہیں، ہم ان کی حفاظت نہ کر پائے، اللہ نہ کرے گھر میں آگ لگ جائے اور گھرانہ، گھر کے افراد اس حادثے کے شکار ہو رہے ہو، تو ایک انسان سعی پہم کر کے، قربانی دے کے، کیا اپنے اہل و عیال کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اپنے اہل و عیال کو نہیں بچائے گا؟ جب دنیا کی ادنا سی مصیبت سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھرانے کو بچاتے ہیں، دنیا کی آگ سے بھی بچاتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو، تو پھر دوزخ کی آگ سے ہم نہ بچے اور اپنے گھرانے کو نہ بچائے، اس سے بڑھ کر کے حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ تو جو باتیں ہم یہاں پہ سن رہے ہیں، ان باتوں کو ہمیں اپنے گھرانے کے اندر بھی بیان کرنا ہے، کیونکہ گھر جنتی تب ہوگا جب گھر والی جنتی ہوگی۔ اور یہ کلام مجید میں بتلایا گیا ضابطہ ہے۔ سماج، معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ ایک گھرانہ بنتا ہے گھر میں موجود شوہر، بیوی اور بچوں سے، یعنی خاتون کی اصلاح ایک گھر کی اصلاح ہے، ایک گھر کی اصلاح پورے خاندان اور قبیلے کی اصلاح ہے، خاندان کی اصلاح سماج اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ اگر ایک خاتون میں بھی اسلام کے منافی امور ہیں، عقیدے کی خلاف ورزیاں ہیں، شرک ہے، کفر ہے،
تو اس کا یہ کفر اور شرک صرف اس کی ذات کو نقصان نہیں دے گا، اس کی صحبت میں پلنے والے بچے، اس کی گود میں نشو و نما پانے والی اولاد، اس کے گھرانے میں بسنے والے افراد اور اشخاص، یہ سب بھی اس کی نافرمانی کی زد میں آئیں گے۔ حضرت نوح سے بڑا موحد کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت نوح سے بڑا اللہ کا عبادت گزار بندہ کوئی ہو سکتا ہے؟ انہ کان عبدا شکورا، سورہ اسراء کی بالکل ابتدائی آیت میں اللہ نے کہا بالکل شکر گزار اللہ کے بندے ہیں، 950 سال تک مار کھانے والے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے، پھر بڑا بیٹا کنعان کیوں اسلام نہ لا سکا؟ اس کے تعلق سے بھی مفسرین نے بیان کیا، علماء نے بتلایا، جس ماں کی گود میں یہ بچہ پروان چڑھا اور جس ماں کی صحبت میں یہ بچہ نشونما پایا، وہ ماں اس لائق نہیں تھی کہ حضرت نوح کی صحبت بھی ان کو مل سکے۔ قرآن میں اللہ نے مثال بیان کی، 10 نمبر کی، 11 نمبر کی، یہ آیتیں ہیں سورہ تحریم کی 28ویں پارے کی آخری صورت۔ آپ 10 نمبر کی آیت، 11 نمبر کی آیت، پہلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، جتنے کافرین ہیں ان کے کفر کی مثال ہے 2 خاتون کا کفر۔ یہاں کفر میں کفر سے بڑھ کے کوئی نافرمانی ہے؟ کفر سے بڑھ کے کوئی گناہ ہے؟ اکبر الکبائر ہے نا یہ، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، شرک کرنا۔ تو سب سے بڑا گناہ بطور مثال بیان کیا گیا، اور اس کا کرنے والا کون ہے؟ کفر کرنے والا، اس کی نوع اور قسم جنس بیان کی گئی کہ خاتون کا کفر، چاہے وہ حضرت نوح کی بیوی ہو یا حضرت لوط کی بیوی، سارے کافرین کے کفر کی مثال ہے ان دونوں خاتون کا کفر۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، جسمانی خیانت نہیں کی تھی، روحانی خیانت کی تھی۔ حضرت نوح نے بہت بار اپنی بیوی سے کہا میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آؤ، میری دعوت پر لبیک کہو، لیکن اس خاتون نے اپنے شوہر کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور حضرت لوط نے بھی سمجھایا اپنی بیوی کو، لیکن ان کی بیوی نے بھی حضرت لوط کی بات نہیں مانی۔ اللہ نے فرعون کے کفر کو نقل نہیں کیا، قارون کے کفر کو نقل نہیں کیا، ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، نمرود اور اس طرح کے قوم عاد کے بڑے بڑے منکرین، قوم سمود کے بڑے بڑے طاغی شیطان، ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں لیا یہاں پہ۔ مثال کفر کی بیان کی، صنف نازک کے کفر کی، خاتون کے کفر کی، یہ سمجھانے اور بتلانے کے لیے کہ جب خواتین میں بگاڑ آتا ہے تو یہ بگاڑ ان کی ذات تک نہیں رہتا، اور سب سے بڑا بگاڑ ہے دین کا بگاڑ، دین کا فساد، اور دین کے فساد میں، بگاڑ میں اور دین کی خلاف ورزی میں سب سے بڑی خلاف ورزی ہے اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جس کی معافی بغیر توبہ کے نہیں ہے۔ یہ آیات بتلا رہی ہے کہ جو خواتین کافرہ رہی، مشرکہ رہی، ان کا کفر و شرک ان کی ذات تک نہیں رہتا، ان کے زیر سایہ بسنے اور نشو و نما پانے والے افراد اور اشخاص بھی ان کی برائی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جس سماج میں رہتی ہیں اس سماج میں ان کی وجہ سے کفر و شرک کا غلغلہ ہونے لگتا ہے۔ تو کفر و شرک میں بھی اصلاح سماج کے ناحیے سے کہ اگر سماج میں بگاڑ ہے، فساد ہے، بددینی ہے، الحاد ہے اور لادینی ہے، تو وہ خاتون کے بگاڑ اور اس کے فساد کی وجہ سے۔ آگے اللہ کہتا ہے اس کے برعکس، ایمان میں اگر یہ خواتین مومنہ ہیں، مسلمہ ہیں، قانتہ ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، تو پھر 2 خاتون کا تذکرہ اس میں بھی کیا گیا۔ 11 اور 12 نمبر کی آیت بالکل بعد میں ہی سورہ تحریم میں، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی۔ ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے 3433 صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وامرأۃ فرعون. مردوں میں سے بہت سے ہیں جو باکمال ہوئے، بڑے بڑے مقام مرتبے پہ فائز ہوئے، کیونکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جتنے بھی نبی رسول آئیں گے وہ کون آئیں گے؟ مرد ہی آئیں گے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. تو مردوں میں سے باکمال اور بڑے بڑے مقام تک پہنچنے والے بہت ہوئے. مثلا حضرت آدم سے لے کر کے رسول اللہ تک، رسول اور نبیوں کی تعداد ہی کتنی ہے؟ رسول تقریباً 300 سے زائد ہیں، نبی تقریباً 1,24,000 کے قریب ہیں. تو کتنے لوگ باکمال ہوئے؟ نبی سب کے سب باکمال، رسول ان سے بھی زیادہ باکمال. لیکن خواتین میں خال خال ہیں جن کو بڑا درجہ، بڑا رتبہ دیا گیا. یہاں تک کہ جب اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا سلسلے وار، تو ان کی فہرست میں خاتون کا بھی تذکرہ کیا. خاتون اگرچہ نبیہ نہیں ہیں لیکن ایمان میں، استقامت میں اور اللہ کی اطاعت فرما برداری میں مد مقابل ہے. حضرت مریم نبیہ نہیں بن سکتی تھی کیونکہ اللہ کا دستور بدلتا نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. یہ آیات ہیں 43 نمبر کی سورہ فاطر کی. اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ نے بدلے میں ان کا مقام ان کے نبی یا رسولہ بننے سے بڑھ کے بنایا. ان کو بغیر باپ کے اولاد دی بطور معجزہ، اور ان کے بچے کو اللہ نے بہت زیادہ معجزات کا علم بردار بنایا، جو معجزات خال خال نبیوں کو دیے گئے ہیں. زیادہ تر نبیوں کو ایسے معجزات ملے بھی نہیں ہیں. 110 نمبر کی آیت سورہ مائدہ کی حضرت عیسیٰ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے کہ کتنے معجزات حضرت عیسیٰ کے تھے. زندگی معجزہ ہے، بغیر باپ کے ان کی ولادت، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ. اور پھر پیدائشی نبی، اپنی والدہ کی طہارت، براءت، عفت اور عصمت بیان کرنے والے، اپنے تعلق سے برملا اظہار کرنے والے. 3031 سورہ مریم کی آیتیں ہیں. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی. تو حضرت مریم تو نہیں بن سکی نبی یا رسولہ کیونکہ اللہ کے دستور منشور کے منافی ہیں، لیکن اللہ نے ان کے فرزند کو رسول بنایا اور بہت سے معجزات کا علم بردار بنایا. ایک والد اپنی کامیابی سے بڑھ کے اپنے بچے یا بچوں کی کامیابی کا طلبگار ہوتا ہے. انسان کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا تصور نہیں کرتا، یہ انسان کی طبیعت ہے. لیکن وہی جب باپ بنتا ہے تو اس کی یہ دیرینہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے مناقب سے، اس کے فضائل سے، اس کے خصائص سے اس کی اولاد آگے بڑھ جائے. جو ملکے اس کو اللہ نے دیے ہیں اس سے بھی زیادہ اس کی اولاد میں وہ ملکہ آ جائے. تو یہ مقام حضرت مریم ہی کا ہے. مریم نہ ہوتی تو عیسیٰ ہی نہ ہوتے. اللہ نے ان کے ایمان کو مثالی ایمان قرار دیا، فرعون کی بیوی کو مثالی مومنہ قرار دیا، اور کہا کہ جتنی دنیا کی خواتین ہیں ان میں سے باکمال درجے کو پہنچنے والی خاتون 2 ہیں. ایک وہی مریم بنت عمران اور دوسرا جن کا یہاں پر اللہ نے کلام مجید میں تذکرہ کیا. اور شروع میں یہ بات ہم نے بیان کی، اللہ کا کلام یہ سارے کلام کا سردار ہے، ساری آسمانی کتابوں کا رئیس ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس کے اندر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی موجود ہے. ایسے عظیم الشان کلام میں کسی کا تذکرہ ایسے ہی نہیں آتا. اس کا تذکرہ بھی بے مثال ہوگا، اس کا تذکرہ بھی انمول ہوگا، تبھی جا کر کے اللہ کے کلام کے وہ حروف بنے گا. تو یہ نام جو اللہ نے لیا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آدھی دنیا کی مالکہ، لیکن جب ایمان لے آئی تو انہوں نے کردار پیش کیا، قربانی دی. اور یہی بات
ہم اور آپ کو بھی سمجھنی ہے، گھر کی خواتین کو بھی سمجھانی ہے۔ درجہ چاہیے، رتبہ چاہیے، مرتبہ چاہیے، جنت چاہیے تو صرف اظہار سے، اعلان سے، للکار سے درجے مراتب نہیں ملتے۔ اس کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے۔ حضرت آسیہ جن کا نام حدیث کے اندر بتایا گیا، یعنی امرأۃ فرعون، ان کی خواہش تھی کہ اللہ جنت میں ایک گھر دے دے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ جنت میں گھر چاہیے، آزمائش میں مبتلا کی گئی، قربانی کے لیے ان کو مکلف بنایا گیا۔ کیسی قربانی تھی؟ یہ ہے کسی کا بھی مرتبہ، چاہے ازواج مطہرات ہوں یا پھر کلام مجید میں اللہ نے جن کے ایمان کو مثالی بنایا ہے، ان کا مرتبہ ان کے عمل کی وجہ سے۔ نؤتیہا اجرہا مرتین واعتدنا لہا رزقا کریما، جو بھی عمل کرے گا اللہ کے یہاں اس کو مرتبہ، مقام، رتبہ دیا جائے گا۔ تو 2508 سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، فرعون کو پتہ چلا گھر میں ہی، یہاں تک کہ بیوی ہی یہ میری خلاف ورزی کر رہی ہے اور میرے رب ہونے کی منکر ہے، تو اس نے بطور سزا دونوں ہاتھ اور دونوں پیر میں بڑے بڑے کیل ٹھوکے۔ ان فرعون اوتد لامرأتہ 4 اوتاد، بڑے بڑے کیل۔ ہمارا یہ نرم ملائم نازک جسم ایک چھوٹی سی کنکری بھی گڑ جائے یا سوئی ہلکی سی چبھ جائے تو اس کی الم اور اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بڑے کیل زندگی کی حالت میں، اور جیسے ہی یہ سب کچھ کر کے فرعون اور فرعون کے کارندے نکلے، جب کردار ایسا ہو، اللہ کے لیے قربانی ہو، جذبہ ہو، تو رب العالمین بھی معجزات دکھاتا ہے۔ ظللتها الملائکہ، فرشتوں نے آ کر کے ان کو سایہ دیا، اور جیتے جیے، ابھی ان کی وفات بھی نہیں ہوئی ہے، فکشف لها بیتها فی الجنہ، ان کے لیے جنت میں جو گھر اللہ نے تیار کیا تھا، اللہ نے دنیا میں ہی جب سزا دی جا رہی تھی ان کو ان کا گھر، ان کا محل جنت کی شکل میں اللہ نے دکھایا۔ یہاں پہ بتلانا یہ ہے کہ اگر ہم چاہے مرد ہوں یا خاتون اپنی خواہشات کی خلاف ورزی نہیں کر سکیں گے، اپنی عادتیں نہیں تبدیل کر سکیں گے، اور اسلامی ذہن مزاج اور اسلامی اخلاق اور اسلامی کردار نہیں اپنائیں گے، اور جو کمیاں ہیں اس کو خوبیوں میں، جو خامیاں ہیں اس کو خوبیوں میں ہم نہیں بدلیں گے، اور ہمارے حالات کو ہم اسلام کے آئینے میں نہیں ڈھالیں گے، تو پھر مرتبہ اور مقام نہیں ملے گا۔ جب اللہ نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ تمہیں فرعون کی حکومت کو لات مارنی ہے تب جنت ملے گی، تو آدھی دنیا کی مالکہ یہ خاتون جنت پانے کے لیے پائے تحقیر سے آدھی دنیا کی حکومت رون دیتی۔ آج ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا نفس کہتا ہے موبائل چلانا، گیم کھیلنا، راتوں رات شیطانی کام کرنا، موبائل پر وقت کو ضائع کرنا۔ ہم اپنے نفس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اور اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑ سکتے، اس کو قربان نہیں کر سکتے۔ ایک انسان معمولی سی فائدے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، دوسری طرف اس کا نفس اسے اکساتا ہے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا تو یہ معمولی سا نفع بھی تجھے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اس موقع پر اپنے نفس کی خلاف ورزی نہیں کر پاتا اور جھوٹ بولتے رہتا ہے تاکہ معمولی سا نفع بھی مجھے ملتا رہے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے سود لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی ہے کہ سود کا کھانا، سود کا لینا اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنا، جیسا کہ یہی الفاظ ہیں قرآن میں۔
278 اور اس کے بعد کی آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں چھوڑ سکتے سود تو آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ قارون نے کی جنگ، کیا حشر ہوا؟ فرعون نے کی جنگ، کیا حشر ہوا؟ ابو لہب نے کی جنگ، کیا حشر ہوا؟ قوم عاد نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، قوم سمود نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے کے آؤ، ہم بھی تو دیکھیں ہمیں کون مٹاتا ہے۔ تو جو بھی آئے اللہ سے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹایا، عبرت اور نشان بنا دیا۔ ایک انسان نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جب ہم اپنی خواہشات کو ترک نہیں کر سکتے اور اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑ سکتے، خواتین تلقین کی جائے نماز پڑھیں وقت پہ، لیکن ہماری سیریلیں نہیں چھوٹتی اگرچہ ہماری نماز بے وقت ہو جائے۔ رات میں تلقین کی جائے کہ آپ اذکار پڑھ کے سوئے، لیکن جو گیم کھیلنے کی عادت ہے یا ایسے ہی دوسری موبائل پر مشغول مصروف رہنے کی عادت ہے، اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جب ہلکی سی نفس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تو پھر جو نفس کی پیروی کرنے والے ہیں وہ جنتی نہیں ہیں۔ قرآن کریم کا یہ اعلان ہے، جیسا کہ 59 نمبر کی آیت ہے سورہ مریم کی، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بعد میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ کیوں نماز چھوڑی انہوں نے؟ اس لیے کہ ان کے نفس نے کہا نماز نہیں پڑھنی۔ تو آج ہم اور آپ بھی اپنا حال دیکھیں، خواتین سن رہی ہیں یا پھر ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، ہم بتلائیں کہ ہماری جو گناہ کی عادت ہے وہ اگر نہیں ترک ہوگی، نہیں چھوٹے گی، اور جو خواہشات کی پیروکاری کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، اللہ کہہ رہا وہ عن قریب غے میں جائے گا، جہنم کے ایک وادی میں جائے گا۔ تو آدھی دنیا کی حکومت چھوڑنا آسان ہے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ کچھ لوگ چند ٹکڑوں کا یا ایسے ہی چند ٹکوں کا نفع نہیں چھوڑ سکتے اور وہاں اسلام کو فروخت بھی کر دیتے، نعوذ باللہ۔ وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا پورا حق نہیں دیتا، تھوڑے سے حق کے لیے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کا دوزخی بنا لیتا ہے، جنت حرام کر لیتا ہے۔ 137 جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتنے ہیں جو بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں۔ آدھی دنیا کی حکومت چھوڑی، یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ انمول کردار ہے، یہ قربانی بے مثال ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ان کا ایمان پورے مومنین کے لیے نمونہ ہے۔ تو خاتون کے ایمان کو سارے مومنین کے لیے نمونہ قرار دیا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ اگر ان کی اصلاح ہوئی تو گھرانے کی اصلاح ہوگی، گھرانے کی اصلاح ہوئی تو خاندان کی ہوگی، تو سماج اور معاشرے کی۔ اور ان کے بگاڑ کو، ان کے کفر کو سارے کفر اور سارے ملحدین کا کفر قرار دیا گیا، یہ بتلانے اور سکھانے کے لیے کہ اگر ان میں بگاڑ رہ گیا، یہ کافرہ رہی، مشرکہ رہی، تو پھر ان کا گناہ وبال یا سزا ان کی ذات تک نہیں رہے گی، وہ گھرانہ بھی ان کی بری عادتوں کا شکار ہو جائے گا۔ اور جب گھرانے برے ہوتے ہیں تو خاندان برے ہوتے ہیں، اور جب خاندان برے ہوتے ہیں تو سماج اور معاشرہ برا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل، خصائص، مناقب بہت زیادہ ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ عربی قریشی خاندان کی خاتون ہے، بلکہ انہوں نے یہ فضائل اور مناقب قربانیاں دے کر کے حاصل کیے ہیں۔ ہم نے کافی بار سنا ہے کہ انسان جب رشتہ کرے تو وہ رشتے میں دین کو ترجیح دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ان سے رشتہ بھی نہیں کیا، بلکہ یہ جوڑا اللہ نے منتخب کروایا، کیونکہ ایک حدیث بیان کی گئی تھی 70117012 صحیح بخاری کی، جس میں رسول اللہ نے بعد میں حضرت عائشہ سے کہا اریتکی فی المنام مرتین، اریتکی فی المنام مرتین، میں نے آپ کو 2 مرتبہ یا اس سے زیادہ خواب میں دیکھا، یعنی وحی کی شکل میں آپ کی تصویر دکھائی گئی،
اور اسی میں یہ الفاظ بھی ہیں جیسا کہ 3880 جامع ترمذی کے اندر کچھ الفاظ زیادہ ہیں، حضرت جبرائیل کا نام بھی ہے، اتانی جبرائیل بصورتھا فی خرقۃ حریر، ایک تصویر لے کر کے ریشمی کپڑے میں حضرت جبرائیل میرے پاس آئے. جب وہ تصویر میں نے دیکھی تو وہ تصویر عائشہ آپ کی تھی، اور ابھی تو آپ کے ساتھ شادی بھی نہیں ہوئی، رشتہ بھی نہیں ہوا. تب سے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے مجھ کو یہ بشارت دلوائی تھی، انہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ. یہ الفاظ ہیں، انہا زوجتک فی الجنہ. اے نبی، یہ خاتون دنیا ہی میں آپ کی بیوی نہیں ہے، بلکہ یہ خاتون جنت میں بھی آپ کی بیوی ہو کے رہے گی. تو یہ مرتبہ ام المومنین کا ہے. اس لیے یہ مقام پانے کے لیے اللہ نے جو رشتہ کروایا اس میں دین کیسا دیکھا ہوگا. ہم اور آپ کو تلقین ہے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، چاہے لڑکی والے لڑکے کا رشتہ دیکھے یا لڑکے والے لڑکی کا رشتہ دیکھے، دونوں کے لیے حدیثیں ہیں. جامع ترمذی کی 1085 1086 اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر کسی لڑکے کا رشتہ آتا ہے تو تم سب سے پہلے اس کا دین اور اس کا اخلاق دیکھو. اس کا دین اور اخلاق صحیح ہے، اس سے تم راضی ہو تو اپنی بیٹی کا رشتہ اس لڑکے سے کر دو. اگر نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے. یہ لڑکے والوں کو ہدایت دی گئی، لڑکی والوں کو ہدایت دی گئی کہ جب لڑکے کا رشتہ آیا ہے تو دین دیکھو، اخلاق دیکھو. لڑکی اس کے تعلق سے لفظ ہے 5090 کتاب فضائل القرآن صحیح بخاری میں، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. کسی بھی خاتون سے شادی کی جاتی ہے 4 خوبی کی وجہ سے، یا تو خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، مالداری دیکھی جاتی ہے، حسب و نسب خاندان دیکھا جاتا ہے، یا پھر دین دیکھا جاتا ہے. رسول اللہ ہم اور آپ کو تعلیم دے رہے ہیں فاظفر بذات الدین، ہمیشہ دین کو ترجیح دینا. جب رسول کا رشتہ اللہ نے عرش عظیم سے کروایا تو اس میں دین ہی دیکھا نا، کہ یہ رسول کی بیوی دنیا ہی میں نہیں جنت میں بھی ہے. اندازہ کیجئے کہ حضرت عائشہ کا دینی معیار کیسا رہا ہوگا، ان کا دینی ملکہ کیسا رہا ہوگا کہ ابھی شادی ہوئی بھی نہیں، اللہ نے یہ رشتہ کروایا اور رسول اللہ کو اللہ نے بتلایا کہ یہ بیوی آپ کی زوجیت میں جو آنے والی ہے صرف دنیا تک نہیں، جنت میں بھی آپ کی بیوی بن کے رہے گی. اور اس کی ایک بڑی خوبی، کیونکہ ابھی ہم نے جتنی باتیں سنی نا وہ اسی پر دلالت کرتی ہے کہ مقام، مرتبہ، منقبت، فضیلت یہ انسان کو اپنے اعمال اور اپنی قربانیوں سے ملتے ہیں. ہم میں وہ قابلیت ہو، لیاقت ہو، صلاحیت ہو، تب ہمارا مرتبہ بلند ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حدیث شروع میں بیان کی گئی تھی 1475 کتاب النکاح صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جب اختیار بیویوں کو دیتے ہیں، اللہ نے کہا کہ جائیے اپنی بیویوں سے پوچھئے ان کو دنیا اور زیب و زینت دنیا کی چاہیے یا آپ چاہیے، آخرت چاہیے. تو فبدأ بی، حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ نے مجھ سے شروعات کی اور یہ کہا انی ذاکر لکی الا تعجلی حتی تستأمری ابویک. درخت پہ پھل اچھے، بہترین، عمدہ ایسے ہی نہیں آتے، وہ درخت کی کوالٹی ہوتی ہے. درخت اس لائق ہونا چاہیے. فصلیں چاہے اناج جو زمین سے نکلتی ہیں یہ بہترین، عمدہ ایسے ہی نہیں آتی. اس کے لیے بیج یہ بھی عمدہ ہونا چاہیے اور وہ زمین بھی نرم، ملائم اور سازگار ہونی چاہیے جہاں سے آپ کو عمدہ فصلیں مل سکیں. حضرت عائشہ کا کمال، ان کی دینی لیاقت، ان کی دینی بیداری اور دینی مرتبہ، یہ سب ان کے والدین کی دینی کاوشیں، کوششیں ہیں، ان کی دینی تربیت کا نتیجہ ہے. کیونکہ اگر درخت ہی نہیں ہوگا
تو پھل کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ زمین ہی نہیں اور بیج ہی نہیں ڈالے ہیں تو فصلوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ کے والدین کا مرتبہ بھی اس حدیث میں بیان ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں یہ معاملہ جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یعنی یہ اختیارات، اس میں فیصلہ لینے کے ناحیے سے جلد بازی مت کرنا. سب سے پہلے والدین سے مشورہ کر لینا، ان سے پوچھ لینا. حضرت عائشہ خود وضاحت کرتی ہے اس حکم کی کہ کیوں رسول اللہ نے مجھے یہ کہا کہ آپ فیصلہ لینے میں جلد بازی مت کرنا، یہاں تک کہ حتی تستأمری ابویک، پوچھ لینا والدین سے وہ کیا کہتے ہیں. قد علم ان ابوی لیکون یا اللہ یکون لیأمرانی بفراقها یا بفراقہ. اس طرح کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ بحسن خوبی جانتے تھے کہ میرے والد یا میری والدہ، کیونکہ ان کی والدہ کا نام ام رومان ہے، کچھ باتیں آئندہ انشاءاللہ ان کی خصوصیات اور ان کے فضائل بیان کرنے میں آپ کے سامنے کی جائے گی. 4143 صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو بکر کی 2 اہلیہ تھیں زمانے جاہلیت میں، جس میں ایک اہلیہ ام رومان نام کی، صحیح بخاری میں یہ نام بھی موجود ہے. جس وقت حضرت عائشہ پر تہمت لگی، سب سے زیادہ اس موقع پر ان کا دلاسا اور ان کا ساتھ دینے والی ان کی والدہ ہی ان کے ساتھ تھی. یہ صحیح بخاری میں بیان ہوا ہے. تو وہ پہلے سے ہی دیندار تھی. ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے یعنی حضرت ابو بکر، تو ان کے کہنے پر ہی وہ بیوی مسلمہ ہو چکی تھی. اور ان دونوں کی دینداری کا نتیجہ اور ثمرہ ہے حضرت عائشہ کی ولادت. اور یہ سب 3905 صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے. انہوں نے بولا کہ میں نے جس گھرانے میں آنکھیں کھولی، لم اعقل ابوی، جس دن سے میں نے پہچانا کہ یہ میری والدہ ہے، یہ میرے والد ہیں، کان یدینان، وہ شروع سے ہی مسلم تھے، وہ شروع سے ہی دیندار تھے. اور اس حدیث میں بہت سی فضیلت ہے جو آئندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگی کہ جب گھرانہ ایسا ہو، والدین ایسے ہوں، تب جا کر کے اولاد ایسی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ عائشہ فیصلہ لینے میں جلد بازی مت کرنا، اپنے والدین سے پوچھ لینا. وہ کہتی ہیں کہ یہ آپ نے اس لیے کہا کیونکہ آپ بخوبی جانتے تھے کہ میں اپنے والدین سے پوچھوں گی تو کبھی بھی رسول اللہ کی جدائی میرے والد نہیں برداشت کر سکتے. وہ مجھے رسول اللہ کی ہر پسند کو اپنی پسند بنانے کی مکمل تلقین اور تاکید کریں گے، لیکن میں بھی ان کی ہی بیٹی ہوں اور میں بھی ان کی تربیت کے زیر سایہ پلنے والی خاتون ہوں. میں کیا اپنے والدین سے پوچھوں؟ یہ انہی کا سکھایا ہوا کردار ہے. میں نے ڈائریکٹ 2 ٹوک رسول اللہ سے کہا کہ مجھے کوئی فیصلہ اپنے والدین کو پوچھ کر کے نہیں لینا ہے، میں اپنا فیصلہ ابھی آپ کو سناتی ہوں. انی ارید اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، مجھے آپ پسند ہے، آپ کا رب پسند ہے اور آخرت پسند ہے. یہ خوبی ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. ابھی جو حدیث پڑھی گئی اس کا آخری ٹکڑا ہے 3433 جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ خواتین میں بہت کم ہیں جو عروج پہ پہنچی ہیں، کامیابی کی انتہا کو پہنچی ہیں. اس میں 2 کا نام لیا جن کا تذکرہ قرآن میں ہوا. اس کے بعد رسول اللہ نے کہا فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید یا کفضل الثرید علی سائر الطعام. یہ 2 جو خواتین پورے جہاں کی خاتون میں ارتقاء اور عروج، کامیابی کی منزل طے کر کے پہنچی ہیں، ان کے اوپر بھی یعنی تمام تر خواتین پر ان سمیت بھی حضرت عائشہ کی فضیلت ویسے ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت سارے کھانوں پر مسلم ہے. اس زمانے میں اس نام کا ایک کھانا سب سے عمدہ، لذیذ، بہترین جو رسول اللہ کے زمانے میں عربوں کا کھانا تصور کیا جاتا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کھانے کو دیکھا نہیں جاتا، چھوا نہیں جاتا اور کھایا نہیں جاتا.
تو جیسے وہ کھانے کی فضیلت سارے کھانوں پہ مسلم ہیں، ایک جسمانی غذا اور دوسری روحانی غذا، حضرت عائشہ کی فضیلت کو کھانے سے رسول اللہ نے بطور مثال بیان کیا۔ ایک کھانا جسم کا ہوتا ہے اور دوسرا کھانا روح کا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کا مرتبہ اور ان کی غذا یہ روح کی غذا ہے، یعنی دین میں، تقوی میں، اور سب سے بڑا جو ان کا ملکہ ہے قرآن کی تفسیر میں، قرآن کی فہم و فراست میں، اور دین کے علوم میں، کتاب و سنت کی ترجمانی میں، قال اللہ قال الرسول کو بیان کرنے میں، پوری دنیا کی کوئی خاتون ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بس یہ آخری بات، امام زہری 125 اس میں انتقال ہوا، بڑا نام ہے تابعین میں ان کا، اور بہت بڑے احادیث کے امام ہیں، کتب ستہ میں ان کا نام حدیثوں کی سند میں بار بار لیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑے محدث ہے۔ کہتے ہیں لو جمع علم النساء فی العالم الى علم عائشہ لکان علم عائشہ افضل من، پورے جہان کی خاتون، صرف اس امت کی نہیں، ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں، اور اس امت سے پہلے بھی جتنی خواتین دنیا میں آئیں، ساری خواتین کا دینی علم اکٹھا کیا جائے اور حضرت عائشہ سے ملایا جائے تو بھی حضرت عائشہ کا دینی علم کا ملکہ پورے جہان کی خواتین کے علمی ملکے سے بھاری ہو جائے گا۔ اور یہ بات تو ہم نے سنی ہی ہے، 5027 صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، سب سے بڑا وہ ہے جو قرآن کی تعلیم لیتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عائشہ نے قرآن کی تعلیم سب سے زیادہ لی، اور قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم سب سے زیادہ دی۔ یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اندر بھی مناقب، فضائل، خصائص کے لیے، مرتبہ مقام کے لیے کچھ خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق، صلاحیت پیدا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کو بھی مستحکم اور مضبوط بنائے، ہماری گھر کی خواتین کو بھی ایسا کردار نصیب کرے جو ابھی ہم نے یہاں پر سماعت کیا ہے، تاکہ ہمارا بھی گھرانہ، ہمارے بھی اہل و عیال دنیا ہی میں اپنے آپ کو جنتی بنا سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔